اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان اہل بیت ٹاپک 2 سرالی رشتہ داروں کی شان حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے اخیافی بھائی ہیں۔ اخیافی یعنی وہ بھائی بہن جن کے باپ الگ الگ اور ماں ایک ہوں۔ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے نہ چاہا کہ میں نکاح کروں کسی ایسی عورت سے یا اپنے خاندان میں سے کسی عورت کا نکاح کروں کسی ایسے مرد سے مگر یہ کہ وہ جنتی ہو۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی سسرالی رشتے سے روک دیا گیا کہ جن کا خاتمہ جہنم میں جانے والے اعمال پر ہونا ہو۔ مزید فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس روایت سے جہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ابن عفان اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، وہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بھی نوید جنت یعنی جنت کی خوشخبری لیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب صاحبان صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں میں سے بھی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کا بدلہ حکایت۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب میں تشریف لا کر مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے زمانے کے اولیاء سے بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری سنت پر عمل کرتے ہو اور نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو اور میرے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو، یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں نیک لوگوں کو منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شکریہ، تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت سیدوں کو ڈبل دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام کا بہت خیال فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سب کو ایک ایک عطا فرماتے اور سیدے صاحبان کو 2 دیتے ہیں۔ حب سعادات اے خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے، سادات کرام کو خصوصاً قربانی کا گوشت دینا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فقیر کا معمول ہے کہ قربانی ہر سال اپنے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوست سب تصدق یعنی خیرات کر دیتا ہے، اور ایک قربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوست سب نظر حضرات سادات کرام کرتا ہے۔ تقبل اللہ تعالی منی ومن المسلمین، یعنی اللہ پاک میری اور سب مسلمانوں کی طرف سے قبول فرمائے، آمین۔ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے التجائے اتار، اے مالداروں، دکانداروں، ڈاکٹروں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق آل رسول یعنی سادات کرام کی خدمت کر کے ان کے نانا جان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب یعنی دل کو راحت پہنچائیے اور باغ جنت میں گھر پانے کے اسباب کیجیے۔ ذہن نصیب ہر دکاندار یہ ذہن بنا لے کہ میں سادات کرام کو سودہ مفت، فری یا کم از کم نو پروفٹ نو لاس یعنی قیمت خرید یعنی پرچیز ریٹ پر دوں گا۔ یقیناً اس طرح بھی ان کی بڑی ہمدردی و خیر خواہی ہوگی۔ کاش ہر ڈاکٹر یہ ذہن بنا لے کہ میں سیدوں کا چیک اپ فری کروں گا، لیکن بلکہ ہو سکا تو میڈیسن بھی فری پیش کر کے آل رسول کا دل خوش کروں گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پڑوس میں رہنے والے سادات کرام کے یہاں سحری اور افطاری، قربانی کے دنوں میں گھر میں بننے والی لذیذ ڈشوں میں سے کچھ نہ کچھ ان کے گھر جا کر ادب و احترام سے ان کی نظر کیجیے۔ کیسی نادانی ہے کہ جن کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے نواسے سے ہماری آسائشوں بھری زندگی سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آج اپنا مال
اپنی دولت، اپنی پسندیدہ چیزیں سادات کرام کے قدموں پر نثار کریں۔ پھر دیکھیں ان کے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کیسا مالا مال فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ وقت جب نہ مال کام آئے گا اور نہ عہدہ و منصب عذابوں سے بچا پائے گا، اس وقت بے چین دلوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ اگر دنیا میں ان کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، کسی بیماری سیدزادے کا مفت علاج کیا ہوگا، تو کیا عجب یہی شہزادہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر کے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہاں، صرف رضائے الہی کی نیت سے خدمت کیجیے، باقی ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے۔ نیز ہرگز اپنے دل میں یہ وسوسہ نہ آنے دیجیے کہ پتہ نہیں یہ سید ہیں بھی یا نہیں۔ ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں کہ ہم نسب کی ٹو میں پڑیں، بس ہمارے لیے ان کا بطور سید مشہور ہونا ہی کافی ہے۔ سید ہونے کا ثبوت مانگنا کیسا؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم یعنی تحقیق سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہم تحقیقات کی حاجت نہیں۔ نہ سیادت یعنی سید ہونے کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی یعنی زبردستی سند دکھانے پر مجبور کرنا، اور نہ دکھائے تو برا کہنا، مطعون کرنا یعنی تانا دینا ہرگز جائز نہیں۔ الناس امناء علی انصابہم یعنی لوگ اپنے نسب پر امین ہیں۔ ہاں، جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، ان کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ نہ واقفوں کو اس کے فریب یعنی دھوکے سے مطالعہ کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں، میرے خیال یعنی میری یادداشت میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں۔ کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ مین کی حشر یعنی قیامت قائم ہے، یہ شفاعت ہوا یعنی شفاعت کا طلبگار ہوا، اعراض فرمایا یعنی منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی محبت گھول گھول کر پلائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات میں جہاں فضائل صحابہ کرام بیان کیے جاتے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار کی مبارک سیرت بیان کر کے ان سے بھی روشنی لی جاتی ہے۔ شجرہ قادریہ رضویہ میں موجود اہل بیت اطہار کی محبت کی خیرات مانگنے پر مشتمل ایک شعر سنیے، اور اگر اب تک نہیں ہوئے تو غلامان صحابہ و اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 37ویں شیخ طریقت یعنی حضرت سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے اہل بیت کا خادم بننے کی سعادت ملنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ شرح شجرہ شریف 116 صفحہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت و آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سیدوں کا ادب کریں۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سادات کرام اگرچہ نسب یعنی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی دور ہوں، ان کا ہم پر حق ہے کہ اپنی خواہشوں پر ان کی رضا کو مقدم کریں، یعنی ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیں اور ان کی بھرپور تعظیم کریں۔ اور جب یہ حضرات یعنی سید صاحبان زمین پر تشریف فرما ہوں تو اونچی نشست یعنی کرسی یا صوفے وغیرہ پر نہ بیٹھیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا و گواہوں کا گواہ ہوگا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہو۔ اشۃ المعاد جلد اول 182 صفحہ۔ الحمدللہ، حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی جو چھاپ یعنی پرنٹ کروا کر یا دیکھ کر بیان کرے۔
کر کے یا کسی بھی ذریعے سے لوگوں تک 40 حدیثیں پہنچائے۔ لہٰذا یہ فضیلت پانے کی نیت سے فضائل اہل بیت کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریراً پیش کیے جاتے ہیں۔ فضائل اہل بیت کے بارے میں 40 حدیثیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن، اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ نمبر 2، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، یعنی میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا ہلاک یعنی برباد ہو گیا۔ اہل بیت کشتی اور صحابہ ستارے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت یعنی ضرورت مند ہوتا ہے، اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بھی محتاج یعنی ضرورت مند ہیں، اور صحابہ کبار علیہم الرضوان کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء یعنی پیروی میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ مناقل مناجیر جلد 8 صفحہ 345۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، دنیا سمندر ہے، اس میں سفر کے لیے جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری دونوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کے قدم سے وابستہ ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الفاظ معنی: بیڑا بحری جہاز، کشتی نجم، ستارے ناؤ، کشتی عطرت اہل بیت اطہار۔ شرح کلام رضا: الحمدللہ اہل سنت کا دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا، کیونکہ یہ صحابہ و اہل بیت دونوں ہی سے محبت کرنے اور ان کے ماننے والے ہیں۔ سنی اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں اور سنیوں کے رہنما صحابہ کرام علیہم الرضوان ستارے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا، اور یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آل فاطمہ دوزخ سے محفوظ۔ نمبر 3، اے فاطمہ، بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 4، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ نمبر 5، بے شک میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ نمبر 6، میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے، اس نے میری یہ مراد عطا فرمائی۔ نمبر 7، میری شفاعت میری امت کی اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانی یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو۔ قرآن کریم اہل بیت۔ نمبر 8، میں تم میں 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے اللہ پاک سے ڈراتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کی حفاظت کرو۔ شرح الطیبی جلد 11 صفحہ 292، تحت الحدیث 614 صفحہ۔ شجرہ قادریہ رضوی میں ہے، اللہ پاک کے مقبول بندوں یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 34ویں اور 35ویں شیخ طریقت یعنی حضرت شاہ ابو البرکات آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے کتنے پیاری انداز سے بارگاہ الہی میں اہل بیت کرام کی محبت کا سوال کیا گیا ہے۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اہل بیت سے محبت کرو۔ نمبر 9، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ مومن کامل کون؟ نمبر 10، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ، یعنی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک
میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ صحابہ کا غدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ محب اہل بیت شفاعت پائے گا۔ نمبر 11، ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اسی صورت میں فائدہ دے گا جبکہ وہ ہمارا یعنی میرا اور میرے اہل بیت کا حق پہچانے۔ نمبر 12، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 13، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی۔ ہر تعلق و رشتہ قیامت میں منقطع یعنی ختم ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ و تعلق ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔